اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ شرک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، اور میں اسی پر روشنی ڈال رہا تھا، اور میں اسی کو مزید اس پر اور چند باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ شرک کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یہ کہا کہ انسانوں میں نے تمہیں پیدا کیا، تم میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اور جس طریقے سے قرآن مقدس کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ جب تک جیئیں گا ہم تجھ سے تیری عبادت کرتے رہیں گے اور تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انسانوں میں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میرا یہی مقصد، اس مقصد کے لیے تم میری عبادت کیا کرو۔ اور قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکہ میں ڈالا؟ تیرا یا ایھا الانسان ما غرک، انسان تجھے کس چیز نے دھوکہ میں ڈالا؟ تیرے بزرگ رب کے قول سے، تیرے بزرگ رب سے کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ وہ ذات ہے، ایشور وہ ذات ہے، ہمارا رب تو وہ ہے، ہمارا رب تو وہ ہے، ہمارا اللہ تو وہ ہے، ہمارا گاڈ تو وہ ہے، ہمارا مہارشی تو وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے الذی خلق فسواک فعدلک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، فسواک فعدلک، اور پھر تجھے یعنی درست کیا اور تجھے پھر برابر کیا ہے، برابر کیا ہے۔ اور لیکن تمہیں انسانوں کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ لوگ آج کیا کرتے ہیں، کسی دوسرے کے یعنی پیرانے پیر کے یعنی یہاں جاتے ہیں اور وہاں پر سجدہ کرتے ہیں، وہ دوسرے کو غوث اعظم مانتے ہیں، دوسرے کو پیرانے پیر مانتے ہیں، دوسرے کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود، اور اللہ کے نبی کہیں جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے غلام، یا عبداللہ بن عباس میں تمہیں کیا اسی چیز کے بارے میں آگاہ نہ کراؤ؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ مزید یعنی ایک دو الفاظ کے بعد اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تجھے مانگنے کی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، جب کسی چیز کے مانگنے کی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا۔ اگر آپ ہاتھ پھیلاتے یہی شرک ہے، یہی شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تجھے سوال کرنے کی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے تھے، اگر آپ کو سوال کرنے کی ضرورت پڑے تو کس سے سوال کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تجھے مدد مانگنے کی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے سے مدد ہرگز مت مانگنا، ہرگز یعنی مدد مت مانگنا، قطعا نہیں ہے، ہرگز نہیں، کبھی نہیں مت مانگنا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا جب تجھے مدد مانگنے کی ضرورت پڑے تو مجھ سے مدد مانگا کرو، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تیار ہوں۔ تم میرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر تو دیکھو، میں تمہارے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور مزید اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَفِي اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، اگر یہ دنیا والے، دنیا کے جتنے انسان ہیں تمام ایک میدان میں اکٹھے جمع ہو جائے اور جمع ہو جانے کے بعد کسی انسان کو نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتا، نفع نہیں پہنچا سکتا مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تقدیر میں لکھ چکا ہے، یعنی جتنا تقدیر میں لکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی دنیا کے تمام لوگ اکٹھے کر کسی انسان کو نفع پہنچا
सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं पहुंचा सकते। अगर इसी तरीके से अगर कोई दुनिया के तमाम लोग इकट्ठे होकर एक जगह पर अगर किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर उतना ही जितना कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे के तकदीर में लिख दिया है। तो मतलब ये है कि आप दूसरे के सामने जाकर ये करेंगे, उसके सामने यानी कि सवाल करेंगे और उससे मदद मांगेंगे, तो ये मदद मांगना दूसरे के सामने ये शिर्क है। और अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को माफ नहीं करता है, माफ नहीं करता है। इसी तरीके से शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। इंसान को हम वक्त उससे अपने आप को बचाने की असद कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरीके से जिस तरीके अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्हें कहा था कि 7 चीजों से अपने आप को बचाना, अव्वलन ये कि शिर्क बिल्लाह यानी शिर्क से बचाना, और दूसरी नंबर में क्या है वह सिहिर, जादू से भी अपने आप को बचाना है, जादू से भी अपने आप को बचाना है। क्यों लोग कहा यानी 7 चीज जो है यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि 7 चीज अगर कोई इंसान अगर उनमें से कोई एक चीज कर लेता है गोया कि अपने आप को हलाक कर दिया। पहली कड़ी थी यानी क्या है शिर्क करना, और दूसरे नंबर में क्या है वह सिहिर, जादू भी इंसान को जादू से यानी बचना चाहिए। जादू करने से और इसी तरीके से उसका सीखना और सिखाने से अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने मना किया है। यानी अगर कोई इंसान जादू करता है और इसी तरीके से सीखता है और सिखाता है तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को कहा है कि यानी ना तुम यानी सीख सकते हो और ना तुम दूसरे को सिखा सकते हो। इसी से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है अश्शिर्कु बिल्लाह व सिहिर व क़त्लुन नफ्स, और किसी नफ्स को कत्ल करने से अल्लाह के नबी ने मना किया, किसी नफ्स को कत्ल करने से अल्लाह के नबी ने मना किया है। अब इसी तरीके से अब दूसरी हदीस सुनिए, अल इशराकु बिल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अल इशराकु बिल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक करना, यानी किसी को शरीक करके उनके सामने सजदा करना, उनके सामने अपने आप को नीचा दिखाना, ये अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह है अल इशराकु बिल्लाह। और मज़ीद है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद व क़त्लुन नफ्स, और नफ्स किसी नफ्स को कत्ल करना, और तीसरी नंबर में वल यमीनुल गुमूस यानी झूठी कसम खाने से भी अल्लाह के नबी ने रोका है कि तुम झूठी कसम मत खाना। अगर तुम्हें किसी जब कभी गवाह के लिए अगर तुम्हें तलब किया जाए और तुम्हें बुलाया जाए कि तुम किसी काम को करते हुए देखो, तो अगर तुमने अपने आंखों से देखो तो कह दो कि मैंने देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो कहो मैं नहीं देखा हूं। लेकिन झूठी कसम अगर तुझे कहा जाए कसम खा कर कहो तो तुम ये सोचोगे अगर मैं यहाँ पर सच्ची बात कह देता हूं तो मेरा नुकसान होगा। तुम्हें उस वक्त तो नुकसान हो सकती है लेकिन बाद की मंजिलें तुम्हारे लिए आसान है। इसीलिए जो चीज देखते हो बिल्कुल सही सही बयान क्या करो, वरना अल्लाह तबारक व तआला के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों को रोका था, ए लोगों तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक मत करना, यानी शिर्क मत करना, और इसी तरीके से यानी वो कत्लुन नफ्स किसी नफ्स को कत्ल मत करना। और तीसरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा फरमाया वल यमीनुल गुमूस यानी झूठी कसम खाने से मना किया गया है। आज छोटी छोटी बातों को लेकर कसम खा बैठते हैं, अल्लाह की कसम मैंने ऐसा नहीं किया, अल्लाह की कसम मैंने ऐसा किया। हाँ, अगर आपको ऊपर कोई क्लेम करता है, आपको ऊपर कोई इल्जाम लगाता है तो ऐसी सूरत में आप अल्लाह का हवाले देकर अल्लाह की कसम खा सकते हैं, लेकिन झूठी कसम नहीं खा सकते हैं। झूठी कसम खाने से अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने रोका है। अब इसी चीज को उस 7 चीजों में फिट कीजिए कि अल इशराकु बिल्लाह को अश्शिर्कु बिल्लाह व सिर व क़त्लुन नफ्स व अक्लुर रिबा। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को कहा है कि 7 चीजों को ऐसे अपने आप को बचाओ, वरना तुम हलाक हो जाओगे, वरना तुम बर्बाद कर दिए जाओगे, वरना तुम्हारे अमल को निस्से नाबूद कर दिया जाएगा। अव्वलन क्या है शिर्क है, दूसरी नंबर में जादू है, तीसरी नंबर है यानी क़त्लुन नफ्स किसी
नफ्स को कत्ल करना। चौथी नंबर में अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने इरशाद फरमाया वाकुलुर रिबा, यानी सूद खाने से बचो, सूद खाने से बचो। आज तो मुआशरे के अंदर हर घर में हर फर्द सूद का कारोबार करता है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने कहा ए लोगो, तुम अपने आप को सूद जैसे खतरनाक गुनाहों से बचाओ, वरना तुम हलाक कर दिए जाओगे। और कितना बड़ा गुनाह है, आप कभी सोचे, आप तो किसी से सवाल कर लिए होते, किसी उलमा से पूछ लिए होते, कभी अगर आपने यानी सवाल किए होते तो आपको ये जानकारी हो जाती कि यानी सूद खाना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी की हदीस है, अल्फाज नहीं पढ़ रहा हूं बल्कि अल्लाह के नबी की हदीस मौजूद है। और कोई आदमी सूद खाता है तो उनका सबसे कम दर्जा गुनाह यह कि गोया कि वह इंसान अपने अम्मी से जिना करता है। और हदीसों के अंदर 72 मरतबा 36 के अल्फाज आए हुए हैं, बहुत सारे के एक तरह की रिवायत मौजूद है, लेकिन ये सूद के खतरनाक गुनाह है। लेकिन आज मुआशरे के अंदर हर इंसान क्या करता है, सूद खाता है, सूद का कारोबार करता है। कभी आपने सोचा है कि गोया कि आप अपने अम्मी से जिना कर रहे हैं, अपने अम्मी से रेप कर रहे हैं, ये सूद के खतरनाक गुनाह। आज हर घर में सूद है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अगर किसी इंसान के इन 7 चीजों में से अगर किसी इंसान के एक चीज पाया जाता है, गोया कि वो अपने आप को, अपने अमल को क्या कर दिया, निस्तेनाबूद कर दिया, हलाक कर दिया, बर्बाद कर दिए। आज लोग सूद का कारोबार कर रहे हैं। वअक्लुर रिबा। और 5वें नंबर में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांचवी चीज क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा वअक्लुर रिबा वअक्लु मालिल यतीम, यतीम के माल को खाना। यतीम का माल, अगर कोई इंसान अपने छोटे बच्चे को यानी नन्हे मुन्ने बच्चे को छोड़कर इंतकाल कर गए और तो उनके चचे और उनके दूसरे यानी अंकल वगैरह क्या करते हैं, उस बच्चे के यानी जो जमीन और जायदाद थी, उनके जो पैसे थे, उनके पैसे को उड़ाते हैं, यानी खाते हैं, मस्ती से उड़ाकर खत्म कर देते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम यतीम के माल खाने से बचो, यतीम के माल खाने से बचो, यतीम की किफारत क्या करो, यतीम की देख रेख क्या करो, मतलब देख रेख करने की ताकीद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर बारहा तलकीन की है। अल्लाह के नबी की हदीस में मौजूद है कि और इसी तरीके से तुम यतीम की यानी परवरिश क्या करो, उनके किफालत करो, उनके देख रेख क्या करो, लेकिन उनके माल को नाहक तरीके से मत खाओ। अगर कोई इंसान खाता है तो गोया कि अपने आप को हलाक करता है, अपने आप को हलाक करता है। वअक्लुर रिबा वअक्लु मालिल यतीम वतवल्ली यौम ज़फ़ वक़ज़फ़ुल मुहसनातिल मुमिनातिल गाफ़िलात। और 7वीं चीज ये है कि कोई इंसान एक लड़ाई, एक जंग के मैदान से अपने आप को क्या कर ले, भगा ले, अपने आप को बचा ले। और इसी तरीके से और 6ठी चीज ये थी और 7वीं चीज ये है कि यानी कोई इंसान अपने आप को जंग के मैदान से बचा ले और अपने आप को जंग चल रही हो, ऐसी सूरत में वो अपने आप को जंग से अलग कर ले। और 6ठी चीज ये थी कि कोई इंसान दूसरे पाक यानी पाक दमन औरतों पर इल्जाम लगाने से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है कि तुम किसी पाक दमन औरतों पर, लड़कियों पर क्या करो, जिना की तोहमत मत लगाओ, यानी जिना की इल्जाम मत लगाओ। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अगर तुम देखे हो तो कहो, लेकिन किसी के शक की बुनियाद पर किसी को ऊपर इल्जाम मत लगाओ, वरना तुम हलाक कर दिए जाओगे, वरना तुम बर्बाद कर दिए जाओगे। दूसरी हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। अब वो हदीस क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने इरशाद फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने मना किया है, डिनाई किया है कि तुम अपने आप को यानी क्या करो, बचाओ, अपने आप को बचाओ, दूर रखो। किससे? अल्लाह के नबी ने कहा नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु जस्ससल कब्र, यानी कब्र को चूना गज करने से अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने मना किया है। वो अय्यु क़अदा इलैहि, और इसी तरीके से कब्र के ऊपर बैठने से भी अल्लाह के नबी ने मना किया है। ए लोगों, यानी कब्र को चूना गज करने से मना किया है और चूना गज करने से मना किया है। और दूसरे नंबर में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अय्यु क़अदा इलैहि, यानी कब्र के ऊपर बैठने से भी क्या करो, परहेज क्या करो। मेरे भाइयों, आप कब्रिस्तान जाते हैं,
قبرستان جا کر قبر کے اوپر بیٹھنے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آج کیا کرتے ہیں لوگ؟ قبرستان جاتے ہیں اور قبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قبرستان جا سکتے ہیں، جانے کی اجازت ہے، زیارت کرنے کی اجازت ہے، زیارت کیا کرو، لیکن اللہ کے نبی نے قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع کیا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر ان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا گز کرنے سے منع کیا ہے۔ اور دوسری نمبر میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان یقعد علیہ، کہ تم اس پر بیٹھنے سے بھی پرہیز کیا کرو، یعنی اللہ کے نبی نے اس سے رکھا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ ان یبنى علیہ، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قبر کو پختہ بنانے سے منع کیا ہے۔ آج غیر یعنی دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ قبر کو کے اوپر تعمیر کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر یعنی کیا کرتے ہیں؟ دو قبر کو گھیر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایوب علیہ ہے، اللہ کے نبی نے قبر کو یعنی تعمیر کرنے سے روکا ہے کہ تم قبر کو تعمیر مت کیا کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو کرنے سے روکا ہے کہ میرے بندو تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھو۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تین بڑے سب سے گناہ ہیں، ان میں سے پہلا نمبر گناہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی کو شریک کر کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پکارنا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور اسی طریقے سے جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو، لیڈرانوں کو بلا کر اکٹھے جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر کہا، اور مزید یعنی آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے دو نام لیے، اور وہ دو نام کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے صفیہ بنت عبد المطلب، یہ میری پھوپھی، یہ میری پھوان کی زی نفس کے من النار، یہ میری پھوپھی تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کو بھی کہا اے میری بیٹی یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ بنت محمد، اس دھرتی کے اوپر میرے سانس یعنی چلتے ہوئے تو مجھے اس دنیا کے اندر مجھ سے جو چیز مانگنا ہے تو مانگ لے، لیکن کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آئے۔ تو اسی لیے حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ اس دنیا کے اندر میرے سانس رہے تو یہ جو چیز مجھ سے مانگنا ہے مانگ لے، لیکن مرنے کے بعد کل قیامت کے دن میں یعنی میدان محشر میں میں تمہارے کام نہ آنے والا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نام لے کر کہا تھا، اور اسی لیے اللہ کیوں کہا تھا؟ اسی لیے کہ یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، اور ایک حدیث کے اندر موجود ہے جس طرح کا سارے صحابہ بھی موجود ہے اس تعلق سے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے، یہاں حساب نہیں ہے، حساب نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب ہے وہاں پر، مرنے کے بعد حساب ہے وہاں پر، عمل کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دنیا یعنی عمل کرنے کی جگہ ہے، یہاں آپ عمل کر سکتے ہیں، یہاں پر کوئی حساب نہیں ہے، حساب نہیں ہے، اور مرنے کے بعد وہاں پر حساب ہے، اور وہاں پر عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے مرنے سے پہلے اپنے نفس کے اسی دن مرنے سے پہلے یعنی قبر کی تیاری کر لیا کرو، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کیا کرتا ہے، جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد جب ان کے ساتھی کیا کرتا ہے، ان
انسان کو قبر تک پہنچاتا ہے اور ان کے بعد دفنا کر کے لوٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم فاتان وہ ملکان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم دو فرشتے آتے ہیں اور قبر میں آ کر سوال کرتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں؟ 3 کوشچن کرتے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر وہ مومن ہوگا تو جٹ سر کہہ دے گا ربی اللہ۔ لیکن ایک واقعہ ایک لطیفے کی کتاب کے اندر موجود ہے، میں کتاب کی یعنی کیا کر رہا مطالعہ کر رہا تو اس وقت یہ ایک واقعہ یہ ہو، ایک آدمی اپنے لڑکوں کو کہہ رہا تھا، کئی لڑکے موجود تھے ان کے، تو وہ آدمی نے کہا کہ اے میرے بیٹے جاؤ اور کیا کرو، مدرسے میں تعلیم حاصل کیا کرو، مدرسے میں تعلیم حاصل کیا کرو۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میرے ابا جان میں کیوں جاؤں مدرسہ، اور مدرسہ جا کر اسلام کی تعلیم کیوں حاصل کروں؟ تو اس کے والدین نے کہا جب آپ مر جائیں گے، آپ کے دوست و احباب آپ کو قبر میں رکھ کر آ جائیں، آ جانے کے بعد جو قبر میں فرشتے آئیں گے، منکر نکیر آئیں گے تو آپ سے سوال کریں گے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو ایسی صورت میں تم کیا جواب دو گے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک اس کا جواب کا حل موجود ہے۔ تو اس نے ہنسی مذاق کے طور پر یہ کہا کہ جب یعنی مجھ سے سوال کیا جائے، مجھے پوچھا جائے گا کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو میں جواب دوں گا حاجہ جھالوں کا۔ یہ کیا ہے؟ جھال ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، یہ لطیفے کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اور جو انسان متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، جب اس سے سوال کیا جائے گا کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تو وہ کہہ دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں یہ بیان کرنے جا رہا تھا کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو کہ میری بیٹی فاطمہ تو اس دھرتی کے اندر میرے جیتے جی جو چیز مجھ سے مانگنا ہے تو مانگ لے، قیامت کے دن میدان محشر میں میں کام آنے والا نہیں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک جیسے گناہ سے تمام انسان کو روکا ہے کہ شرک سے اپنے آپ کے محفوظ رکھو، اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اور دوسری بڑی گناہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس طریقے سے میں بیان کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اور قرآن کریم کے اندر اس تعلق سے کئی آیتیں موجود ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تو اپنے اولاد کو قتل مت کرو، خشیۃ املاق، اس ڈر سے کہ تم کنگال ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے، تم اپنی بیویوں کو اس ڈر سے باز نہ کرا دو کہ ان کے یعنی اس کو دبائی کے ذریعے اپنے کیا کرو، لڑکوں کو اپنے بچوں کو مت گراؤ، اس ڈر سے کہ تمہارے 10 اولاد ہو جائیں گے، تمہارے ایک نہیں یعنی 10 اولاد ہو جائے اور تم فقیر ہو جاؤ گے، اس ڈر سے تم اپنے اولاد سے ڈرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یعنی تم اپنے اولاد کو قتل مت کر رہے ہو اس ڈر سے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے۔ کتنے ایسے انسان ہیں، میں نے ایسے انسانوں کو بھی دیکھا ہے جن کے ایک اولاد ہیں، ایک لڑکے ہیں، ان کے باوجود وہ کیا ہے، در در ٹھوکریں کھا کر پھرتے ہیں۔ کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے زیادہ اولاد ہونے سے ہم فقیر ہو جائیں گے، ہم کنگال ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے 2 اولاد ہیں، ان کے باوجود بھی وہ کیا دوسرے کے در در ٹھوکریں کھا کر پھرتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی انسان ہے کہ جن کے 10 اولاد ہیں اور وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگو تم اپنے اولاد کو اس ڈر سے قتل مت کرو کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، تم کنگال ہو جاؤ گے، تمہیں 2 روٹی کی انتظام زیادہ کرنا پڑے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس طریقے سے میں بیان کر رہا تھا کہ سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، اور بیچ میں ایک الفاظ وہ جو وما تدري نفس ماذا تكسب غدا،
یہاں پر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری موت کب آئے تمہیں پتا نہیں ہے، تو پتا نہیں ہے تو تم کیوں اپنے اولاد کو قتل کرتے ہو؟ حالانکہ بیچ میں ایک الفاظ ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدن کے پہلے پر میں اس تعلق سے بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ تم اپنے اولاد کو قتل کرتے ہو، تمہارے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ تمہاری موت کب آ جائے۔ تم اپنے اولاد کو قتل کرتے ہو، تمہارے اولاد کو قتل کرنے سے پہلے ہو سکتی ہے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، اسی لیے موت کی تیاری کر لیا کرو، اپنے اولاد کو قتل مت کرو ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تمہیں نیست نابود کر دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موت کی تیاری کرے تو کیسے کرے؟ آپ یعنی آسٹریلیا کے اندر ایک آدمی کا نام سنا ہوگا، وہ اتنے امیر تھے، جب ان کو یعنی آپ کے پاس آپ کو یعنی پریشانی پہنچتی ہے، یعنی مصیبتیں پہنچتی ہیں، ایسی صورت میں تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پکارتے ہیں بلکہ دوسرے کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے منع کیا کہ جو آسٹریلیا کے اندر ایک آدمی موجود تھا جس کا نام علی ایمن یا دوسرا بتایا جاتا ہے، جب ان کو کینسر کے مریض ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ آپ کو بخار ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پکار چلانے لگتے ہیں، لیکن آسٹریلیا کے اندر ایک آدمی کا کینسر ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ اب تحفہ کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ یہ میں دنیا کے اندر نہیں تو یہ مجھے فرصت نہیں ملتی تھی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کیا کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کیا کروں۔ حالانکہ وہ آدمی 5 وقت کے نمازی تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے والے تھے، ان کے باوجود اس آدمی نے کہا کہ یہ یعنی کینسر کی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے، عطیہ ہے۔ اسی لیے جب اس آدمی کو کینسر کی بیماری ہوئی لائق تو آدمی نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطیہ یعنی تحفہ گفٹ ہے۔ کیوں کہا؟ اسی لیے کہ جب ان کا کینسر کی بیماری ہوئی تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر گر گرانے لگے کہ اللہ میں زیادہ سے زیادہ وقت تیرے دربار میں دے نہیں پا رہا تھا، یا اللہ کہ اب دے رہا ہوں یا اللہ میں نے جو ماقبل کے گناہ میں سے جو سرزد ہو چکی، یا اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو یہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے۔ یا اللہ یہ کینسر کی بیماری میرے لیے گفٹ ہے کہ اس بہانے میں تیری دربار میں آ کر تیرے یعنی سامنے آ کر یعنی کیا اپنے سر کو جھکا رہا ہوں اور تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تو مجھے اس حالت میں یعنی کیا رکھا ہے، اور رہ کر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو میرے ان گناہوں کو کیا کر دے، ماں قبل کے گناہوں کو بخش دے۔ اب یہ تھی کینسر علی البنا کے تعلق سے انہوں نے کینسر کی بیماری کو کیا کہا کہ گفٹ ہے۔ تو مطلب یہ ہے بیماری تمہیں خوشی منانا نہیں چاہیے، لیکن بیماری بھی کیا انسان کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ بیماری کے وقت آپ کو یعنی ادھر ادھر کی باتیں بہکی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے لوگو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، دنیا کی تمام چیزوں سے محرمات سے اپنے آپ کو یعنی تمام یعنی محرمات کے تمام منہیات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اگر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لی تو گویا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس طریقے سے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں انگلش میں کہا جاتا ہے if you want to successful in your future life، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے if you want to successful in your future life at first you will have to concept of clear, after that you will successful in your future life۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بلندی پر اپنے آپ کو لے جانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے دل میں امنگ ہے، تمہارے دل میں تڑپ ہے،
تمہارے دل میں چاہتے کہ تمہارا مقام کیا ہو، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرا مقام جنت میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہو، حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہو، حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہو، حضرت علی کے ساتھ ہو، تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے قوانین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جو کنسپٹ بتلایا ہے، جو پروسیس بتلایا ہے، جو بیس